گفتگو چل رہی تھی اصول میں کہ علم اجمالی ہو جائے اور حجت معتبرہ قائم ہو جائے اجمالاً کہ نماز جمعہ واجب ہے یا نماز ظہر واجب ہے، یا یہ لیوان نجس ہے یا وہ لیوان نجس ہے مثلا، اور شارع نے اس کو اتنی اہمیت نہیں دی ہوئی ہے کہ ہر حالت میں بیٹے کے قتل کو بچانے کی طرح ہو، بلکہ مصلحت کے تحت شارع اپنے کیے ہوئے حکم پر دوبارہ پلٹ سکتا ہے اور کہہ سکتا ہے کہ انجام دینے کی اجازت ہے جس کو منع کیا تھا۔ کچھ مصلحت ایسی ہیں کہ اس تکلیف کو انجام دینے سے زیادہ اہم ہے، مثلا مصلحت تسہیل، مصلحت اختلال نظام، مصلحت یہ کہ انسان کے لیے عسر و حرج پیش آ رہا ہے، ان مصلحتوں کی خاطر شارع دستبردار ہو جاتا ہے اور کہتا ہے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، میرا بیٹا قتل ہوتا ہے تو ہو جائے، اور جو ہے دو لیوان میں سے ایک نجس آپ ارتکاب ہو جائے تو ہو جائے، کوئی بات نہیں، آسانی زیادہ مہم ہے، اختلال نظام اور لوگوں کے لیے عسر و حرج پیش آئی یہ ذرا مشکل کام ہے، یا پورے نظام کا درہم برہم کر دے اس کی نسبت، ایک بیٹا قتل ہوتا تو ہو جانے دو، نظام تو کم سے کم برقرار رہے گا۔ نہیں ہاں سب یہ مثالیں ہیں، دو تین مثالیں پیش کر رہے ہیں، نماز جمعہ، لیوان اور بیٹے کے قتل، یہ تینوں مثالیں ہیں، اسی لیے کہا نا یہ تیسرے والے پارٹ کی بات کر رہے ہیں کہ تیسرے والے پارٹ میں بالفرض بیٹے کو قتل کرنا امور مہمہ میں سے نہ ہو، بالفرض یا لیوان کا مسئلہ امور مہمہ میں سے نہ ہو، یا نماز جمعہ یا نماز ظہر کا انجام دینا امور مہمہ میں سے نہ ہو، اتنے مہم کہ شارع اس پر ڈٹ کے نہیں رہتا ہے، کہتا ہے کہ ٹھیک ہے کسی ایک کو مرتکب ہو جائے، اگر جو ہے واقع میں آپ نے حرام بھی کیا ہے تو ہم مصلحت تسہیل کی وجہ سے، مصلحت عسر و حرج کی وجہ سے، مصلحت اختلال نظام کی وجہ سے آپ کو اجازت دیتے کہ آپ کسی ایک کو انجام دے سکتے ہیں۔ مثلا بات چل رہی ہے کہ امور ایسے امور ہے جس میں شارع ڈٹ کے نہیں رہتا کہ نہیں بس یہ تو چاہیے ہی چاہیے، بیٹے کو قتل سے بچانا ہی بچانا ہے، ایسا امور نہیں ہے مثلا، تو اس کے اندر جو ہے مصلحت بڑی ہے کہ پورے کائنات کا نظام درہم برہم نہ ہو جائے، پورے جو ہے لوگوں کے لیے عسر و حرج پیش نہ ہو جائے کہ دین پر عمل ہی نہیں کر سکے وہ، مثلا مصلحت تسہیل ہے کہ لوگوں کے لیے آسانی فراہم کی جائے تاکہ آسانی سے دین پر عمل کر سکے، اگر ان مصلحتوں کو مد نظر رکھتے ہیں تو ایک آدھ جو خرابی ہو بھی جاتی تو کوئی بات نہیں ہے، چلو ایک آدھ جو ہے وہ لیوان نجس پی بھی لیا تو کوئی بات نہیں ہے، ٹھیک، لیکن نظام تو اپنی جگہ برقرار رہا نا، ان مصلحتوں کی خاطر شارع مقدس جو ہے ان چیزوں کو مقدم قرار دیتا ہے، فرض ہمارا یہ کہ حجت معتبر خبر واحد معتبر قائم ہو گئی، عادل کی خبر، اس بات پر کہ نماز جمعہ یا تو واجب ہے یا نماز ظہر واجب ہے، جمعے کے دن کوئی نہ کوئی ایک نماز واجب ہے، اور شارع اپنے اس واجب نماز پر ڈٹا ہوا نہیں ہے، بلکہ وہ کہتا ہے کہ آپ لوگوں کو عسر و حرج پیش نہ آ جائے،
آپ لوگوں کا عمل کرنے میں آسانی رہے، پورے کائنات کا نظام درہم برہم نہ ہو جائے، اس لیے آپ علم اجمالی معتبر میں بھی کسی ایک کو ارتکاب کر سکتے ہیں، جمعہ پڑھیں یا ظہر پڑھیں، آپ کی مرضی ہے۔ یہ مخالفت احتمالیہ کی شرع اجازت دیتا ہے، اور موافقت قطعیہ کو واجب نہیں قرار دیتا ہے۔ موافقت قطعیہ یعنی دونوں کو انجام دینا ضروری ہے، موافقت قطعیہ ہے، اس کو لازم نہیں قرار دیتا، کہتے ہیں مخالفت احتمالیہ کریں، زید کو قتل کرے یا عمر کو قتل کرے، دو میں سے کسی ایک کو قتل کرے، تاکہ مجرم حضرات چھوٹ کے نہ چلے جائیں۔ مثلا ہر ایک بہانہ نہیں بنائے کہ جو ہے ہم مولا کے بیٹے کے ساتھ تھے، مثلا یا یہ لیوان نجس ہے یا وہ لیوان نجس ہے، اور مولا نے اہمیت نہیں دی ہوئی ہے، کہا کہ ان دو لیوان میں سے کسی ایک کو اٹھا کے پی سکتے ہیں، کسی ایک سے وضو کر سکتے ہیں، عبادت انجام دے سکتے ہیں مثلا۔ تو مصلحت تسہیل، مصلحت اختلال نظام، مصلحت عسر و حرج، ان ساری مصلحتوں کی وجہ سے شارع اپنے امر کو جو حکم کیا کہ اس تکلیف کو انجام دو، اس سے دستبردار ہو سکتا ہے، جس کی عمدہ مثال شبہ بدویہ ہے کہ سگریٹ حرام ہے یا حرام نہیں ہے، پتہ نہیں ہے۔ اب جو ہے ہم سگریٹ حرام ہونے کے شک کی بنیاد پر اصل برات جاری کرتے شک کے در تکلیف میں، اور ہو سکتا ہے کہ شک کے در تکلیف میں جو اصل برات جاری کر کے ہم نے سگریٹ پی لی واقع میں ممکن ہے حرام ہو، لیکن مصلحت تسہیل کے سے شک کے در تکلیف میں اصل برات جاری ہوا کرتی، جس طرح وہاں پر اصل برات جاری ہے کہ اصل تکلیف اور ذمہ داری آئی بھی ہے یا نہیں پتہ نہیں ہے۔ سگریٹ کو چھوڑنے کی دعا عند رؤیت الہلال، جب چاند دیکھے تو دعا پڑھنا واجب ہے یا واجب نہیں ہے، یہ تکلیف آئی ہے نہیں یا مستحب ہے، یہ ذمہ داری نہیں آئی ہے، لیکن کوئی پڑھے تو اچھی بات ہے، نہیں کوئی سگریٹ کو چھوڑے تو اچھی بات ہے۔ اچھی بات سے ہمارا سروکار نہیں ہے، ہمارا مطلب ہے قانون کیا بنتا ہے۔ یہ فقہ یعنی شرعی قانون، ایک ہوتا ہے کورٹ کا قانون جو انگریزوں کی کورٹ کا قانون ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے اسلامی حکومت کا قانون۔ قانون کیا بنتا ہے، قانون کے اندر چھوٹ ہے یا چھوٹ نہیں، تو قانون کیا بنتا ہے وہ دیکھنا ہے کہ سگریٹ پینے کی اجازت ہے یا نہیں ہے۔ دعا عند رؤیت الہلال، جب چاند دیکھے تو دعا پڑھنا واجب ہے یا واجب نہیں ہے مثلا۔ جس طرح وہاں پر واقع میں ہو سکتا ہے کہ دعا پڑھنا واجب ہو واقع میں، اور ہم نے یہ اصل برات جاری کر کے دعا نہیں پڑھی، تو کیا ہم گناہ گار ہو گئے؟ واقع کی مخالفت سے معصیت نہیں آتی ہے، بلکہ اس واقعے کی مخالفت سے معصیت آتی ہے جس کو شارع نے منجز قرار دیا ہو، شارع نے مسلم قرار دیا ہے، وہ جو ہے مخالفت پر عقاب ہوا کرتا ہے، استحقاق عقوبت ہے۔ یہاں پر بھی یہی ہے، اگر شارع کہے کہ میں خبر واحد معتبر عادل کو معتبر قرار دیتے ہوئے کہتا ہوں کہ جمعے کے دن ایک نماز واجب ہے، اب کون سی نماز واجب ہے پتہ نہیں ہے، جمعہ واجب ہے یا ظہر واجب ہے، کوئی ایک واجب ہے یا نہیں، اور ہم شک کرتے کہ جمعہ واجب ہے یا نہیں، اصل برات جاری کریں، اصل برات جاری کر کے جمعہ نہ پڑھیں، تو واقع میں ممکن ہے جمعہ واجب ہو، تو واقع کا جمعہ ظاہری اصل برات کے ساتھ ٹکراتا نہیں ہے، کیونکہ ایک ظاہری حکم ہے ایک واقعی حکم ہے، جس طرح اصل برات سگریٹ کے مسئلے میں تھا، جس طرح دعا عند رؤیت الہلال کے مسئلے میں تھا، یہاں پر بھی اسی طریقے سے ظاہر و واقع دونوں کو جمع کریں۔ جی جی ایسی ہزاروں چیزیں آپ کو ملیں گی، مثلا سگریٹ کے بارے میں پتہ نہیں کہ وہ حرام ہے یا نہیں، کچھ نہیں پتہ ہے، آیت بھی نہیں ہے کوئی روایت بھی نہیں ہے، تب کیا کریں گے؟ سوال ہاں
ہو سکتا ہے انہوں نے بیان کیا، ہم اس کو انکار نہیں کرتے ہیں، بس یہی اصل بات تو اسی پر چل رہی ہے کہ ہماری رسا ہم کیا کریں، یعنی ہمارا وظیفہ کیا ہے، اب ہمیں کیا کرنا ہے، اصل تو بات یہی ہے کہ ہم کیا کریں، سگریٹ پیے یا نہیں پیے، اصل مسئلہ تو یہ دعا عند رؤیت الہلال، دعا پڑھنا واجب ہے واجب نہیں ہے، یہ دیکھنا ہے کہ چاند دیکھ کر جو دعا پڑھنا واجب ہے کہ واجب نہیں ہے، یعنی یہ ہمارا وظیفہ کیا ہے یہ دیکھنا ہے، اصل تو یہی ہے، ہم پھنسے ہوئے، واقع میں تو اللہ کے احکام مقرر ہیں یعنی، لیکن ہمیں نہیں پتہ ہے، تو گھوپن دے رہا ہے لڑکی تو ہے لیکن پتہ نہیں چلا محرم یا نہ محرم تو کیا کب گھوپن دے رہا ہو پتہ ہی نہیں چلتا ہے محرم ہاں یا نہیں محرم. وہ تو خیر اموری مہمہ ہے، اس میں تو ذرا احتیاط کرنا ہے، ہاں وہاں پہ احتیاط کرنا ہے، کیونکہ عرض کا مسئلہ اہم امور میں ہے، اس میں ذرا احتیاط کرنا ہے. اس امور محمہ کی کبھی مثال آتی ہے کبھی غیر محمہ کی آتی ہے. ہاں یہ مہمہ کی مثال، جان مال عزت و آبرو یہ امور مہمہ میں سے ہے، یہاں پر احتیاط ہے. ہاں یہاں احتیاط کریں. سگریٹ کے مسئلے میں امور مہمہ نہیں ہے، دعا عند رؤیت الہلال مہمہ نہیں، نماز جمعہ نماز ظہر یہ امور مہمہ نہیں ہے مسئلہ، لیکن بیٹے کے قتل کی بات آ رہی تو وہ امور مہمہ میں سے ہو جاتا ہے نا. تو لیکن اگر یہ مسائل وغیرہ موجود ہو، ہاں مسائل موجود ہے، پھر دیکھنا پڑے گا کہ شارع نے اس کو حتماً کہا ہے کہ بیٹے کو بچانا ہے، تو ہم پھر ارتکاب نہیں کر سکتے، نہ زید کو قتل کر سکتے نہ عمر کو قتل کر سکتے. لیکن اگر جو ہے امور مہمہ میں شارع اتنا ڈٹ کے نہیں رہتا ہے، وہ کہتا ہے امور مہمہ بھی ہو جائے کوئی بات نہیں ہے، میں مصلحت تسہیل کی وجہ سے، مصلحت اختلال نظام کی وجہ سے، مصلحت عسر و حرج کی وجہ سے آپ کو اجازت دیتا ہوں امور مہمہ بھی ارتکاب کرے، بس امور مہمہ تو ہونے دو ہے نا، کوئی بات نہیں. کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے شارع کہتا نہیں وہ مصلحتیں بہت زیادہ طاقتور ہیں، اس کی وجہ سے اجازت دے رہا ہوں مثلا، پھر وہ امور مہمہ میں اس کی بھی پرواہ نہیں کرتا ہے، مصلحت کو دیکھ کر کے مصلحت جو اس سے بہت طاقتور ہے، یعنی ورنہ ساری دنیا کا نظام درم برہم ہو جائے گا ایک کیس کی وجہ سے، جو سارا مسئلہ خراب ہو جائے گا. تو شارع اجازت دیتا ہے پھر کہ ٹھیک ہے ارتکاب کرے. تو بات یہ چل رہی ہے کہ جو جواب ہم نے شبہ بدویہ میں دیا تھا وہی جواب ہم یہاں پر بھی دیتے ہیں کہ تناقض کا بھی جواب وہی ہے، اور ارتکاب معصیت کی اجازت شارع دے اس کا جواب بھی یہی ہے. یہ ارتکاب معصیت ہے ہی نہیں، معصیت تو وہ ہوتا ہے کہ جب تنجس ہو جائے، یہاں پر تنجس نہیں ہے بلکہ خود شارع نے اجازت دی ہوئی ہے. بس اس لیے دونوں کا رائے حل ایک ہی ہے. اب آئیے وہ مطلب پیش کرتے ہیں کہ جس سے آپ کو جواب حلی مل جائے. ابھی تک تو جواب نغزی دے رہے تھے، جواب حلی. جواب حلی کیا ہے؟ ایک جملہ ہے، اس کو آپ اگر یاد رکھ لیں تو جواب حلی آپ کے ذہن نشین ہو جائے گا. اور وہ جملہ یہ ہے کہ مخالفت تکلیف سے معصیت نہیں ہوا کرتی ہے، تکلیف کی مخالفت سے معصیت نہیں ہے، یعنی نفس سے مخالفت تکلیف واقعی موجب نہیں بنتا ہے کہ معصیت تحقق واقع ہو جائے، بلکہ معصیت صرف اس جگہ پر ہے کہ جہاں پر مولا تکلیف رکھتا ہو اور تکلیف پر ڈٹ کے کھڑا ہو اور کسی طرح راضی نہ ہو، تو ایسی مخالفت پر وہاں پر جب ڈٹ کے کھڑا ہوا ہے وہاں پر مخالفت کرنے کی اجازت نہیں ہے، وہاں پر مخالفت پر عقاب ہوگا، استحقاق عقاب ہے، وہ معصیت کہلائے گی. یہ اس کا حل ہے. اور چونکہ ہم نے فرض کیا ہے کہ علم اجمالی معتبر دلیل حجیت معتبر قائم ہے کہ نماز جمعہ ہے یا نماز ظہر ہے، اور اس میں ڈٹ کے نہیں کھڑا ہوا ہے مولا،
ہم نے فرض کریں جمعہ کی جگہ ظہر پڑھ لی اور جمعہ کو ترک کر دیا، تو اس پر مولا ڈٹ کے نہیں کھڑا ہو کہ آپ کو کسی طرح واقعے کی مخالفت نہیں کرنا۔ اگر بالفرض واقع میں بھی ظہر واجب نکل آیا اور ہم نے ظہر کو پڑھ لیا تو فبہا، مطابق بواقع ہو گیا۔ لیکن اگر واقع میں جمعہ نکل آیا اور ہم نے ظہر پڑھی ہے تو مخالفت واقع تو ہو گئی، تکلیف کی مخالفت ہو گئی، لیکن معصیت نہیں ہے، کیونکہ شارع نے اس کو اتنا اہم اور منجز نہیں قرار دیا ہوا تھا۔ آثار وضعی التماس دعا والا کام ہے۔ دیکھیں زہر کا پتہ نہ ہو، انسان زہر کھا لے تو حرام نہیں ہے، حرام نہیں ہے، لیکن زہر اپنا اثر کر کے رہے گا، وہ مار کے رہے گا۔ وہ نہیں دیکھے مولانا صاحب نے جو ہے اصل برات جاری کرتے ہوئے زہر کھا لیا، تو اب جو ہے اس کو جو ہے اصل برات کی وجہ سے زہر جو اثر نہ کرے، زہر تو اپنا اثر کر کے رہے گا، زہر جو اثر کرے گا۔ نماز جمعہ میں واقع چھوٹ گیا، واقع چھوٹ گیا تو اثر تو ہوگا نا، بہرحال واقع چھوٹ گیا اثر تو ہوگا، لیکن گناہ گار نہیں آدمی۔ زہر کھانے سے جس طرح گناہ گار نہیں ہوتا ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہی نہیں تھا، اس نے تو اصل برات جاری کی تھی، انشاءاللہ زہر نہیں ہوگا انہیں۔ ہاں ہاں، زہر کسی کو رحم نہیں کرتا، وہ تو کسی کو مار کے ہی رہے گا، وہ چھوڑتا نہیں کسی کو۔ تو آثار وضعی سے سروکار نہیں ہے، کوئی جو احتیاط کرتا اس سے بھی سروکار نہیں۔ ہم دونوں سے التماس دعا رکھتے ہیں کہ زہر کھا کے التماس دعا کرتے ہیں کہ بھائی بچ جائے، اللہ کرے، اور احتیاط جو کرتے ہیں احتیاط کی بنیاد پر دونوں کا انجام دیتے، اس سے بھی ہم سروکار نہیں۔ ہمیں قانون کی بات عرض کریں، قانون جو شریعت کا قانون ہے وہ واجب و حرام میں کس طرح چل رہا ہے اس پر ہم گفتگو کر رہے ہیں، مستحبات کی یا احتیاطات کی یا آثار وضعی کی ہم گفتگو نہیں کر رہے ہیں ابھی۔ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہمارا تعلق ہے قانون شریعت کیا بنتا ہے۔ تو یہ جملہ یاد رکھیں کہ تکلیف کی مخالفت سے گناہ گار نہیں ہے، بلکہ اس تکلیف کی مخالفت سے گناہ گار ہے جس میں مولا ڈٹ کے رہا ہے اور تکلیف کو منجز کر کے رہا ہے، وہ پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے، وہاں پر جو ہے مخالفت پر گناہ گار ہوا کرتا، یہ راہ حل ہے۔ اور یہاں پر چونکہ مولا ڈٹ کے نہیں رہا ہوا ہے، اس نے کہا کہ ٹھیک ہے دونوں میں سے کسی ایک کا ارتکاب کر سکتے ہیں، کیونکہ مصلحت تسہیل اس پر غالب ہے، مصلحت اسر و حرج اس پر غالب ہے، مصلحت اختلال نظام اس پر غالب آ گئی ہے، اس لیے ایک کو ارتکاب کی اجازت دیتے، چاہے واقع کے مقابل میں ہم نے غلط کام انجام دے دیا ہو، پھر بھی شارع اجازت دے رہا ہے کہ آپ کو ہم اجازت دیتے ہیں کہ آپ جمعہ پڑھیں یا ظہر پڑھیں، آپ کی مرضی ہے، کسی ایک کو بھی پڑھیں۔ مثلا مصلحت تسہیل جو پوری کائنات کے انسانوں کے لیے ایک نظام ہے، اس نظام میں آسانی ہونا چاہیے تاکہ لوگ آسانی سے دین پر عمل کر سکے، اور اسی لیے دیکھا ہے دین مبین اسلام کے باقی اور قیامت تک چلنے کے دو ہی راز ہیں، ایک تو سہل ہے، دین اسلام پر عمل کرنا بہت آسان ہے، ہر آدمی اس پر عمل کر سکتا ہے، بوڑھے سے بوڑھا اور بچے سے بچہ اور نہ سمجھ سے نہ سمجھ جو ہے اس پر عمل کر سکتا ہے۔ دوسرا یہ کہ یہ دین مبین اسلام لچکدار ہے، جم کے ایک جگہ ڈٹ کے نہیں رہتا ہے، اس کے اندر جو ہے لچک موجود ہے، ہر ایک کے حالات کے اعتبار سے لچک موجود ہے، اس کی وجہ سے یہ ہر آدمی عمل کر سکتا ہے۔ اس لیے جو ہے لچکدار کا مطلب جو قانونی لچکدار ہے، اس میں ایک قاعدہ اولیہ ہوتا ہے کہ سور کا گوشت کھانا حرام ہے۔ اگر جو جنگل میں یا جو ہے کہیں ایسی جگہ ریگستان میں پھنس گئے کہ جہاں پر کوئی پانی نہیں مل رہا، جو کھانا نہیں مل رہا ہے، تو مجبور ہو کے جو ہے شریعت نے کہا کہ آپ سور کا گوشت بھی کھا سکتے ہیں اور نجس چیز بھی پی سکتے ہیں مثلا، تو وہ لچکدار ہے، یعنی کہ جہاں پر جیسے حالات ہو اس کے حساب سے عمل کیا جائے۔ اسر و حرج کا قانون اسی لیے نافذ کیا ہے کہ قانون اولی جاری نہ ہو سکتا تو اسر و حرج کے سے قانون دوم جاری ہو رہا ہوتا ہے۔ یہ لچکدار کے سے دین مبین اسلام میں اتنی کامیابی ہے اور روز قیامت تک باقی رہنے والا مذہب ہے۔
سبحان صلی اللہ علیہ